بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورۃ البروج کا آغاز کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء کیا معنی ہے؟ قسم ہے آسمان کی، ذات والی یعنی والا، اور البروج جمع ہے برج کی۔ برج سے مراد جو ستاروں کے راستے بھی لیے جاتے ہیں، ستارے بھی لیے جاتے ہیں، چاند کی منزلیں بھی لی جاتی ہیں، اور برج سے مراد ویسے بھی جیسے جو علوم شمسی والے جو ہیں انہوں نے برج بنائے ہوئے ہیں کہ یہ فلاں برج ہے، یہ فلاں برج ہے، وہ بھی منزلیں ہی ہیں سورج کی، کہ سورج کے راستے کو تقسیم کیا گیا ہے، اور جو جن مہینوں میں یا جن دنوں میں سورج ایک خاص مقام پر ہوتا ہے تو اس وقت اس کو ایک خاص برج کا نام دیا گیا ہے، تو وہ بھی برج مراد اس سے ہو سکتے ہیں۔ تو مراد اس سے ستارے یا ستاروں کے راستے ہم کہہ سکتے ہیں، ان ستاروں میں ہم پھر سورج کو بھی شمار کر سکتے ہیں، چاند بھی آ جائے گا۔ تو ترجمے پہ فرق نہیں پڑتا، صرف سمجھنے کے لیے، تفہیم کے لیے کہ جو برجوں والے آسمان کا کیا مطلب ہے، کہ وہ آسمان جہاں پر ستارے جب گردش کرتے ہیں تو ان کے خاص اللہ تعالیٰ نے مقامات مقرر فرمائے ہوئے ہیں، تو انہیں برج کہا گیا ہے۔ تو والسماء قسم ہے آسمان کی، ذات البروج برجوں والے، والیوم الموعود قسم ہے دن کی، الموعود وعدہ کیے گئے، یعنی وہ دن، اس دن کی قسم جس کا وعدہ کیا گیا ہے۔ یہ کون سا دن ہے؟ قیامت کا دن، کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہوا ہے اور یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ لازماً آ کر رہنا ہے، اور یہ دنیا ایک وقت آئے گا کہ یہاں ہر چیز ختم ہو جائے گی اور وہ دن آ کر رہے گا، اور وہ وعدہ کیا گیا دن قیامت ہے۔ والیوم الموعود قسم ہے وعدہ کیے گئے دن کی، وشاہدٍ قسم ہے حاضر ہونے والے کی، ومشہود اور حاضر کیے گئے کی۔ اس سے جو زیادہ معتبر تفسیر ہے وہ یہی ہے کہ وشاہدٍ اور حاضر ہونے والے سے مراد جمعۃ المبارک کا دن ہے، کہ جو ہر ہفتے آتا ہے اور بڑی وہ عظمت والا دن ہے۔ اور مشہود سے مراد عرفہ کا، یوم عرفہ کا دن ہے، 9 ذو الحج کا، جو کہ سالانہ طور پر آتا ہے، اور اس دن لوگ اللہ کے حضور حاضری دیتے ہیں، تو اس لیے اس کو یوم عرفہ کو جو ہے وہ مشہود۔ ویسے اس کی مختلف تفاسیر کی ہیں مختلف مفسرین نے، اس میں کوئی ایک تفسیر نہیں ہے، لیکن زیادہ جو معتبر ہے وہ یہی ہے کہ اس سے مراد جمعہ کا دن اور یوم عرفہ کا دن ہے۔ تو وشاہدٍ قسم ہے حاضر ہونے والے کی، ومشہود اور حاضر کیے گئے کی۔ اب یہ قسمیں اللہ تعالیٰ نے کھائی ہیں 4، اور قسمیں کھا کے جو بات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، کیونکہ پہلے بھی ہم یہ اسلوب پہچان چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب بھی کوئی بہت اہم بات ارشاد فرمانی ہوتی ہے تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ قسمیں کھاتے ہیں اور پھر وہ بات ارشاد فرماتے ہیں۔ تو بات جو ارشاد فرمائی ہوئی ہے کہ قتل مارے گئے اصحاب الاخدود، اصحاب صاحب کی جمع ہے والے، الاخدود خندقیں یا گھاٹیاں، خندقیں ویسے زیادہ مناسب ہے، خندق سے مراد کہ زمین کو کھود کر گڑھا بنانا۔ تو مارے گئے خندقوں والے، اور خندقوں والوں سے مراد کیا؟ جنہوں نے خندقیں کھودی تھیں اور خندقیں کھود کر انہوں نے اس کے اندر ایندھن ڈالا، ایندھن ڈال کے اس کو آگ لگائی، اور ان آگ کی خندقوں کے اندر انہوں نے اہل ایمان کو پھینکا۔ تو ان کے بارے میں جنہوں نے یہ ظلم کیا، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 4 قسمیں کھا کے کہ وہ تو مارے گئے، وہ برباد ہو گئے، انہوں نے اپنے لیے جو ہے وہ بربادی خرید لی، مارے گئے گھاٹیوں والے یا مارے گئے خندقوں والے۔
اب یہ واقعہ کیا ہے وہ بھی ضروری ہے سمجھنا، پھر یہ آیات جو ہیں وہ زیادہ سمجھ میں آئیں گی. کہ ایک بادشاہ تھا جو، اور اس کے دربار میں ایک جادوگر تھا اور نجومی بھی وہ تھا. وہ بوڑھا ہو گیا اپنی یعنی آخری عمر کو جب پہنچا تو اسے پھر یہ احساس ہوا کہ، بلکہ بادشاہ کو بھی یہ احساس ہوا کہ بڑی میری معاونت کرتا ہے، تو یہ اگر مارا گیا تو پھر مر گیا تو بعد میں اس کی جگہ کو لینے والا کوئی نہیں. تو اس نے بادشاہ، بلکہ اسی نے مطالبہ کیا کہ آپ مجھے کوئی ذہین لڑکا جو ہے وہ مجھے دیں میری شاگردی میں، تاکہ میں اس کو وہ جادو اور علم نجوم جو میرے پاس ہے وہ سکھا دوں، تو وہ میری زندگی میں ہی میرے ساتھ جو ہے وہ تجربہ حاصل کر کے سیکھ جائے، تو اس کے بعد پھر وہ آپ کی معاونت کر پائے گا میری جگہ پر. ایک ذہین لڑکے کو چنا گیا اور چن کر اس کو اس کی شاگردی میں دے دیا گیا. وہ لڑکا اپنے گھر سے روزانہ جاتا اس جادوگر کے پاس، اور اس کا جادو اور وہ جو بھی وہ چیزیں سکھانا چاہتا تھا اس کو اس سے سیکھنے کے لیے. راستے میں ایک راہب، یعنی جو عیسائیوں کے عبادت کرنے والے، اس وقت کا ظاہر دین جو اسلام تھا وہ عیسائیت ہی تھا، تو وہ راہب جو تھا جو اصل حقیقی اللہ کے دین پر تھا، وہ اس کا گھر راستے میں آتا تھا یا اس کی جھونپڑی راستے میں تھی. تو یہ بچہ جاتے ہوئے بھی کچھ دیر اس کے پاس رکتا، راہب کے پاس، اس سے باتیں سنتا دین کی، وہ دین کی تعلیم اس کو دیتا، اور اس کے بعد پھر وہ جادوگر کے پاس چلا جاتا. واپسی پہ بھی، گھر آتے ہوئے بھی، واپسی پہ بھی اس کے پاس رکتا. یہ معمول رہا، اور اس معمول کے دوران یہ ہوا کہ وہ راہب سے دین کا علم اس نے حاصل کیا، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے ایمان نصیب کیا. یہ بچہ جو ہے یہ مسلمان ہو گیا اور اللہ کی توحید پر آ گیا، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے اس توحید پر آنے کی وجہ سے یہ صلاحیت عطا فرما دی کہ وہ جس کے لیے دعا کرتا اللہ تعالیٰ اس کی وہ دعا اس کے لیے پوری فرما دیتے. کوئی مادرزاد اندھا، یعنی پیدائشی اندھا آ جاتا کہ میرے لیے دعا کریں، میری آنکھیں لوٹائیں، وہ اللہ سے دعا کرتا، اللہ تعالیٰ اس کی آنکھیں لوٹا دیتا. کوئی کوڑی والا آ جاتا، اس کے لیے دعا کرتا، اس کو شفا ہو جاتی. تو جو بھی آتا، تو اصل میں یہ جو معاملہ اس کے ساتھ ہوا، اس کا جو آغاز ہوا، وہ جاتا تھا بس صرف راہب کے پاس، اور اس نے یعنی سیکھ لی باتیں، کچھ کلمات سیکھ لیے، اللہ تعالیٰ کے اذکار سیکھ لیے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کا ڈھنگ سیکھ لیا اس نے. تو ابھی تک وہ یہی نہیں ہے، میں جو عرض کر رہا ہوں کہ مسلمان ہونے کے بعد جو معاملہ ہوا کہ وہ تھا کہ جس کے لیے دعا کرتا تھا وہ شفا ہو جاتی تھی. یہ مسلمان ہونے سے پہلے کی بات ہے کہ ابھی تک اسے یقین نہیں تھا، وہ اسی شش و پنج میں تھا کہ جو جادوگر تعلیم مجھے دے رہا ہے وہ سچی ہے، یا جو یہ راہب مجھے دیتا ہے یہ سچی ہے. وہ ایک دفعہ اسی طرح سے جا رہا تھا، تو راستے میں جو لوگوں کا بھی راستہ تھا، وہاں سے لوگ گزرتے تھے، وہاں پر کوئی بہت بڑی بلا تھی، کوئی اژدہا تھا یا کوئی درندہ تھا یا بہت بڑا جانور تھا خطرناک، جس نے راستہ روک رکھا تھا، اور لوگ جو ہے ادھر کے ادھر کھڑے تھے، ادھر کے ادھر کھڑے تھے، اور کوئی گزر نہیں پا رہا تھا اس جانور کی وجہ سے. تو یہ جب بچہ گیا تو اس کے ذہن میں خیال آیا کہ میں آزماتا ہوں کہ بھلا علم کس کا سچا ہے. تو اس نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ یا اللہ، اگر جادوگر کی نسبت یہ راہب کا جو دین ہے، یہ راہب جو مجھے تعلیم دیتا ہے یہ سچی ہے، تو پھر یہ سب لوگوں کو اس جانور سے نجات دے. یہ دعا کر کے اس نے پتھر اٹھایا اور جانور کو مارا، وہ جانور مر گیا، اور لوگوں کو بھی وہ اس سے نجات ملی. لوگوں نے بھی جب یہ معاملہ دیکھا تو وہ بھی اس حوالے سے بچے کی طرف متوجہ ہوئے کہ اس میں کوئی خاص بات ہے کہ جس کی وجہ سے یہ ایک بہت بڑا کام جو ہے باقیوں سے نہیں ہو پا رہا تھا، اس بچے نے کر دیا. اس کے بعد پھر یہ معاملہ ہوا کہ جب اس کو بھی یقین آ گیا بچے کو کہ یہ راہب کا جو تعلیم ہے وہ سچی ہے، تو وہ مسلمان ہو گیا. اس کے بعد پھر وہ اس کا یہی معاملہ تھا، لوگ بھی اس کے پاس آتے دعائیں کروانے کے لیے، دعا کرتا اور وہ ان کو شفا ہو جاتی. اسی طرح بادشاہ کا ایک نابینا وزیر تھا، وہ بھی چلا گیا بچے کے پاس، لیکن وہ کرتا کیا تھا؟ صرف دعا نہیں کرتا تھا، پہلے ان سے ایمان لانے کی ان کو تلقین کرتا تھا، اور جو پھر ایمان قبول کر لیتا تھا اس کے لیے دعا کرتا تھا. وہ کہتا، شرط یہ لگاتا تھا کہ تم ایمان قبول کر لو تو میں تمہارے لیے دعا کروں گا، اور دعا کروں گا تو اللہ تعالیٰ شفا دے دے گا. وہ جو بھی جاتا وہ پھر اس کو ایمان کی دعوت دیتا ہو، جو ایمان قبول کر لیتا ہے اس کے لیے دعا کرتا ہے، اس کو شفا مل جاتی. یہی معاملہ اس کے بادشاہ کے وزیر کے ساتھ ہو گیا جو نبینا تھا.
اور وہ جب بادشاہ کے دربار میں آیا اچھا بھلا دیکھتا ہوا، اس نے پوچھا کہ کیا کہاں سے ملی تمہیں یہ نعمت؟ تو اس نے بتایا کہ وہ بچے سے، کہ اس بچے کے پاس میں گیا تھا، اس نے مجھے جو تعلیم دی میں نے وہ قبول کر لی، اور اس نے میرے لیے دعا کی، مجھے شفا مل گئی۔ اس پر بادشاہ بڑا پریشان ہوا کہ یہ تو میرا سارا جو رچایا ہوا ڈھونگ ہے یہ تو سارا ختم ہو جائے گا، اور یہ لوگ تو اس کی طرف بچے کے پیچھے چل پڑیں گے۔ اس نے بچے کو گرفتار کروایا، گرفتار کروا کے ایک پارٹی سپاہیوں کے ساتھ بھیجی کہ اس کو لے جاؤ وہ فلاں پہاڑ کی چوٹی پر لے جا کر وہاں سے اس کو دھکا دے دو۔ وہ لے کے وہ سپاہی چڑھ گئے پہاڑ کی چوٹی پہ، اس کو جا کے وہاں سے دھکا دینے کے لیے، تو اس نے بچے نے دعا کی، پہاڑ لرزا، وہ سارے کے سارے سپاہی گر کے مر گئے اور یہ بچ گیا۔ اس نے پھر ایک اور پارٹی جو ہے اس کے سپرد کیا اس کو کہ اس کو لے جاؤ سمندر میں، گہرے سمندر میں جا کے اس کو وہاں دھکا دے دو، ڈبو دو۔ وہ لے گئے اس کو سمندر میں، اور وہاں گئے تو وہاں پھر اس نے دعا کی، وہ کشتی الٹی، باقی سارے مر گئے اور یہ بچہ جو ہے وہ بچ گیا۔ جتنی بھی اس نے کوششیں کی بادشاہ نے اس بچے کو مروانے کی کہ یہ ختم ہو جائے، تاکہ کہ میرا یہ جو لوگوں کو اپنے پیچھے لگائی جا رہا ہے اور اپنے ایمان پر لگائی جا رہا ہے یہ سلسلہ ختم ہو جائے، وہ کامیاب نہ ہوا ہر کوشش میں۔ بچے نے بالآخر اس سے کہا کہ ایک صورت اس کی ہو سکتی ہے، اگر تو مجھے مارنا چاہتا ہے، طریقہ تجھے میں بتاتا ہوں، پھر میں مر جاؤں گا۔ اس نے کہا جی کیا طریقہ ہے؟ بچے نے کہا جی ایسا کرو کہ سارے لوگوں کو اکٹھا کرو، اعلان کروا کے جب خلقت ساری اکٹھی ہو جائے تو پھر ایسا کرنا کہ تیر کمان پکڑ لو، اور تیر کمان پکڑ کے کہنا کہ بسم اللہ رب الغلام، اللہ کے نام کے ساتھ جو اس لڑکے کا رب ہے، یہ الفاظ کہہ کر مجھے تیر مارنا تو پھر میں مر جاؤں گا۔ تو بادشاہ نے پھر وہی کیا، اور انہوں نے اعلان کروایا، لوگ خلقت اکٹھی ہو گئی، اور اس نے تیر چلایا یہی الفاظ پڑھ کے کہ بسم اللہ رب الغلام، کہ اللہ کے نام کے ساتھ جو غلام کا رب ہے، اس لڑکے کا رب ہے۔ تو اس نے تیر مارا اور وہ بچہ شہید ہو گیا۔ لیکن یہ چیز دیکھ کر وہ جو لوگ تھے جنہوں نے سارا منظر دیکھا کہ اللہ کا نام لے کر جب پہلے وہ کوششیں کرتا رہا تو ناکام رہا، اور اس لڑکے کا جو رب جس ایمان کی وہ دعوت دیتا تھا، جب اس رب کا نام لے کر اس نے مارا ہے تو تب یہ شہید ہوا ہے، وہ سارے لوگ مسلمان ہو گئے، وہ سب ایمان لے آئے جو لوگوں کا مجمع اکٹھا تھا۔ اس پر بادشاہ کو اور زیادہ غصہ آیا کہ یہ تو ساری تدبیر ہی میری الٹی ہوگی، میں تو اس کو ختم کرنا چاہتا تھا، اس نے تو ساری اپنی دعوت پھیلا دی، اور سب کو، اور اس پر پھر اس نے غصے میں آ کے خندقیں کھدوائیں اپنی فوج سے، اور ہر ایک سے ایمان لانے والے سے یہ کہا کہ اپنے ایمان سے مکر جاؤ، یعنی اس سے انکاری ہو جاؤ، مرتد ہو جاؤ، تو پھر تمہیں چھوڑیں گے ورنہ تمہیں آگ میں پھینکیں گے۔ ہر ایک جو ہے اس نے وہ انکار کیا مرتد ہونے سے اور ایمان پر قائم رہا، اور اس نے ہر ایک کو وہ ان خندقوں کے اندر پھینکا۔ اسی دوران ایک واقعہ یہ بھی آتا ہے کہ ایک عورت، اس نے بچہ چھوٹا سا گود میں اٹھایا ہوا تھا، دودھ پیتا بچہ جو کہ بھی بولتا نہیں تھا، تو اس کو اٹھایا ہوا تھا، تو جب وہ آگ میں کودنے لگی تو اس کو، جیسے ماؤں کو خاص طور پہ اپنے بچوں کا خیال آتا ہے، تو وہ بچے کی وجہ سے ذرا جھجکی، تو بچہ بول پڑا۔ اس بچے نے بول کے ماں سے کہا کہ ماں صبر کر اس تکلیف پر اور کود جا اس میں، یہ عذاب نہیں ہے، یہ تو جنت کا راستہ ہے۔ تو وہ ماں بھی پھر جو ہے اس کے اندر آگ کے اندر کودی، اور اس نے یعنی وہ جتنے بھی ایماندار لوگ تھے ان کو ان خندقوں کے اندر جلایا۔ یہ ان کی طرف اشارہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، 4 قسمیں کھا کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ گھاٹیوں والے جنہوں نے ظلم کیا مارے گئے، اصحاب الاخدود، گھاٹیوں والے، النار، آگ تھی، وہ گھاٹیوں میں کیا تھا؟ آگ تھی، ذات الوقود، ذات والی، الوقود ایندھن، جسے پنجابی میں بالن کہتے ہیں، یعنی ایندھن، کہ لکڑیاں جو اس میں ڈالی ہوئی تھیں، جو وہ آگ جو کہ ایندھن والی آگ تھی، لکڑیوں والی آگ تھی۔ النار، آگ تھی، ذات الوقود، ایندھن والی، از، جب، ہم، وہ، یعنی وہ بادشاہ اور اس کی ساری جو کرندے تھے وہ سب، علیہا، اوپر اس کے، یعنی اوپر اس آگ کے، وہ آگ جو خندقوں میں جلائی ہوئی تھی وہ اپنے برجوں پر اور اوپر سے بیٹھ کے دیکھ رہے تھے۔ از ہم، جب وہ علیہا، اس پر، یعنی اس آگ پر، قعود، بیٹھے ہوئے تھے، اس کے قریب، یعنی وہ بیٹھے تھے، وہم، اور وہ، علا، اوپر، ما، جو، یفعلون، وہ کرتے تھے،
بالمؤمنین ساتھ مومنوں کے، بے ساتھ المؤمنین مومن، ساتھ مومنوں کے شہود مشاہدہ کرتے تھے یا اس کا نظارہ کرتے تھے، یعنی وہ گھاٹیوں والے جو کہ آگ تھی ایندھن والی، وہ اس پر بیٹھے ہوئے تھے اور وہ جو کچھ ایمانداروں کے ساتھ وہ ظلم کر رہے تھے اس کا مشاہدہ کرتے تھے، اس کو وہ دیکھتے تھے۔ تو یہ اس کا ترجمہ ہے، وہم اور وہ علی ما یفعلون اوپر اس کے جو وہ کرتے تھے، بالمؤمنین ساتھ مومنوں کے شہود گواہ تھے یا مشاہدہ کرتے تھے یا دیکھتے تھے، یہ بھی کر لیں، یعنی شہود مشاہدہ کرنے والے تھے یا دیکھنے والے تھے۔ تو آج یہ 7 آیات پہ اکتفا کرتے ہیں۔ میں دوبارہ دہراتا ہوں آج کی آیات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء، قسم ہے آسمان کی، ذات البروج، برجوں والے، والیوم، قسم ہے دن کی، الموعود، وعدہ کیے گئے یا قسم ہے وعدہ کیے گئے دن کی، وشاہد، قسم ہے حاضر ہونے والے کی، ومشہود، اور حاضر کیے گئے کی۔ قتل، مارے گئے، اصحاب الاخدود، خندقوں والے، النار، آگ تھی، ذات الوقود، ایندھن والی، اذ ہم، جب وہ، علیہا، اوپر اس کے، قعود، بیٹھے ہوئے تھے، وہم، اور وہ، علا، اوپر، ما، جو، یفعلون، وہ کرتے تھے، بالمؤمنین، ساتھ مومنوں کے، شہود، نظارہ کرتے تھے یا دیکھتے تھے۔ کوئی بھی کر لیجیے اس میں سے۔